اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے رحمت بھری حکایات۔ آئیے آج بھی ایک بڑی ہی پیاری شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے، اور یہ ایسی پیاری شخصیت ہے کہ جن کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ ان کے دور خلافت کو، یعنی ان کے خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ آئیے آپ کا تذکرہ کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ رحمت بھری حکایات، آپ کے اقوال اور آپ کی زندگی کے کچھ حالات، مزید اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ مدنی پھول انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شارٹ انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں آپ، اور آپ 61 یعنی 61 سن ہجری کو پیدا ہوئے، اور قرآن پاک بچپن ہی میں حفظ کر لیا تھا۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہماری عمریں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم قرآن پاک دیکھ کر یعنی ناظرہ بھی ہم مکمل نہیں کر پاتے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے کلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو خوب خوب قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو بچپن ہی میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ابتدائی تعلیم کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا، اور آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ آپ نیک سیرت، پرہیزگار، عبادت گزار، خوف خدا رکھنے والے اور عادل خلیفہ تھے، یعنی عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے خلیفہ تھے۔ کثیر احادیث مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لوگ حضرت سیدنا بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہ شخص سمجھ رہے تھے، کیونکہ ان کے چہرے پر مسا یعنی بڑا سا تل تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں یہ بشارت پوری ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب المرجب 101 سن ہجری کو زہر کھلائے جانے کی وجہ سے وصال فرمائے گئے، اور یوں آپ کی شہادت ہوئی۔ پیارے پیارے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا۔ تقریباً 30 مہینے اس دنیا کے اندر آپ نے خلافت فرمائی، اور پھر عدل و انصاف پوری دنیا کے اندر آپ نے ایسا قائم کیا تھا کہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، اور کیوں نہ دی جائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، جو مکتبۃ المدینہ انڈیا کی ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ سے پہلے جو خلفاء تھے ان کا تذکرہ اس کتاب میں کچھ یوں کیا گیا کہ ایک خلیفہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ خلیفہ تھا
تو اس کی رعایا کی حالت کیا تھی؟ تو اس کی رعایا کی حالت یہ تھی کہ خلیفہ یہ عمارات کے اندر یعنی بلڈنگز بنانا، پرچیز کرنا یا اس طرح کی جو پراپرٹیز کی باتیں ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دلچسپی رکھا کرتا تھا۔ اپنے خلیفہ کا اثر ان لوگوں پر ایسا تھا کہ جب بھی وہ لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے یہی کلام کیا کرتے کہ تمہاری کتنی پراپرٹی، کتنے گھر، تو یوں تعمیر کے حوالے سے گھروں کی تعمیر، محل کی تعمیر، اسی طرح کی گفتگو ہوا کرتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور خلیفہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنا تو اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ عورتوں میں دلچسپی رکھا کرتا تھا۔ تو اس کے دور خلافت میں جب اس کی رعایا جب آپس میں ملتی نا تو ایک دوسرے سے پھر اسی طرح کی گفتگو ہوتی کہ تمہارے کتنے نکاح ہوئے ہیں، تو پھر تمہارے جو ہے نا کتنی لونڈیاں ہیں، تو کتنے جو ہے نا غلام، تو یہ اس طرح کی گفتگو وہ آپس میں کیا کرتے۔ اور چونکہ خلیفہ ہی ایسا تھا کہ عورتوں میں دلچسپی رکھا کرتا تھا تو اس کا اثر اس کی رعایا پر بھی تھا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے اپنی خلافت کی بنیاد یہ روحانیت پر رکھی۔ جی ہاں، آپ کی خلافت کا یہ فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد جو ہے نا یہ روحانیت پر تھی۔ اور چونکہ آپ خود متقی، پرہیزگار، شریف النفس شخص تھے، لہٰذا آپ کا اثر آپ کی رعایا پر ایسا تھا کہ جب آپ کے دور خلافت میں آپ کی رعایا آپس میں ملتی تو وہ ایک دوسرے سے عبادت و ریاضت کے متعلق سوال کیا کرتے، کوئی ایک دوسرے سے تہجد کا سوال کرتا، کوئی ورد و وظائف کا سوال کرتا، کوئی روزوں کا تذکرہ کرتا، تو کوئی کچھ اور قرآن کریم کی تلاوت کا تذکرہ کرتا۔ اب یہاں سیکھنے کے لیے جو ایک چیز ہمیں مل رہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا منصب دیا ہو اور اس کے انڈر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں نا، اب چاہے آپ اپنی فیملی کو ہی لے لیں کہ جیسے ایک فیملی کو چلانے کے لیے ایک گھر کا ذمہ دار ہے، مرد ہے، اب عورت بھی ہے تو وہ بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، مرد اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، تو اب وہ جس انداز پر اپنی لائف کو گزارتا ہے نا اس کا اثر اس کے رعایا پر بھی پڑتا ہے، یعنی عورت کا اثر اس کے بچوں پر پڑتا ہے، اس کے پورے گھرانے پر پڑتا ہے۔ مزید اس کے علاوہ مرد کو جو اس کے خاندان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو پھر پورے خاندان پر جو ہے نا اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کی اولاد پر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا اس طرح کی چیزیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ اگر ایک باپ اور اولاد کی بات اگر کی جائے، ماں اور اولاد کی اگر بات کی جائے نا تو شاید ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ نیک کام نہیں کریں، اچھے کام نہیں کریں، لیکن ہماری اولاد اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب ایک باپ جو ہے نا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہو اور اپنے بچوں سے کہے کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینی، تو پھر یہ جو ہے نا پاسبل بات نظر نہیں آتی۔ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا گٹکا استعمال کرتا ہو اور پھر اپنے گھر کی کھڑکی سے جو ہے نا باہر تھوک بھی رہا ہے، یا گھر کے اندر جو ہے نا بچوں سے اگالدان وغیرہ منگوا کر اس کے اندر تھوکتا ہے اور پھر اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تم کو یہ چیز استعمال نہیں کرنی ہے، تو یہ پاسبل نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے جو ہے نا ٹی وی کی اسکرین پر پورا گھرانہ جو ہے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہو اور اپنے بچوں کی وہ تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرو، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ جی ہاں، تو یاد رکھیے گا بادشاہ کا جو اثر ہے نا وہ اس کی رعایا پر ضرور پڑتا ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، منصب دیا ہے، ایک اچھی ریپیوٹیشن اس کے پاس ہے اور بڑے اعلیٰ منصب پر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ متقی بنے، اسے چاہیے کہ وہ پرہیزگار بنے، اسے چاہیے کہ وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر اس کے خاندان، اس کے قبیلے، اس کے گھرانے اور اس کی رعایا پر پڑے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھی سوسائٹی کریٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے مزید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، لہٰذا اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر اس کی برکتیں لوٹیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ فلاح پا گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ غصہ کرنا کامیابی نہیں ہے، جی ہاں جھگڑا کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، پھر یہ کہ لالچ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر یہ جو تین باتیں حضرت سیدنا
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، واقعی اگر ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے نا، یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ آپ غور کر لیں کہ آدمی جب غصے کی کیفیت میں آ جاتا ہے نا تو بہت سارے نقصان کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی تو زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار غصے کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا تھا، کاش کہ میں غصہ نہ کرتا، یہ الفاظ نہ کہا ہوتا، یا غصے میں ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا، جھگڑا نہ کیا ہوتا، سامنے والے پر زیادتی نہ کی ہوتی، تو شاید مجھے یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا، یا میرا رشتہ یہ ٹوٹ نہ جاتا۔ اب اسی طرح شوہر بیوی کے درمیان اگر کچھ نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور دونوں کے اندر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا بیسک جو سبب ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میرے گھر کے دروازے تجھ پر بند۔ تو یوں جو ہے نا وہ غصے ہی کی کیفیت ہوتی ہے، اور غصے میں دونوں ایک دوسرے سے اتنے پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ دونوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی بھائی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، دیگر رشتہ داروں میں، دوستیوں میں، تو یہ غصہ ہی تو ہوتا ہے جو رشتہ داریاں توڑوا دیتا ہے، یہ غصہ ہی تو ہوتا ہے جو دراڑیں پیدا کر دیتا ہے، یہ غصہ ہی تو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوستیاں ٹوٹ جاتی ہے، پڑوسی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ غصے کی کیفیت میں ہی ہوتا ہے۔ تو غصہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے لیکن بہت سارے نقصان کر کے چلا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ مزید دوسرا جو آپ نے فرمایا نا کہ جھگڑے سے بھی ہم نے بچنا ہے، تو ٹھیک ہے، جھگڑا کر کے کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کی کیفیت میں تھوڑا سا صبر کر لیں، برداشت کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی لالچ کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لالچ جو ہے نا یہ دنیا کی دولت کی یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور مومن کی ایک کیفیت جو ہے نا یہ بتائی گئی ہے کہ مومن بھی جو ہے نا لالچی ہوتا ہے۔ مومن کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ مومن جو ہے نا حریص ہوتا ہے، اور وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا، دنیا کی لالچ اس کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کی لالچ اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اس بات کی تمنا کرتا رہتا ہے، اس بات کی لالچ میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو کن کن کاموں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ راضی کر سکوں، تو وہ نیکیاں کرنے کے موقع تلاش کرتا ہے، نیکیوں کی لالچ میں وہ رہتا ہے۔ تو یہ مومن کی ایک کیفیت بتائی گئی ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے اندر دنیا کی لالچ ہے یا آخرت کی لالچ ہے؟ ہم دنیا کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آخرت کے معاملات سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کریم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان تین برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب فرمائیں۔ آئیے مزید ایک اور فرمان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ رزق طلب کرو۔ اگر تم میں سے کسی کا رزق پہاڑ کی چوٹی پر یا زمین کے اندر ہوگا تو وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور یہ بڑی پیاری بات جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھیں بندہ جو ہے نا رزق کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مل جائے، میں راتوں رات جو ہے نا امیر بن جاؤں، راتوں رات میرے پاس اتنی دولت ہو جائے۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے میرے پاس جو ہے نا بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ رزاق ہے، اور اس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق مقدر کیا ہے اور ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے رب کو جو ہے نا رزاق جانتے ہیں، وہ رزق دینے والا ہے، تو جتنا اس نے لکھا اتنا ہی ملے گا نا۔ آپ بھلے ہی زمین پر جو ہے نا پیروں کے نہیں بلکہ سر کے بل چلنے لگ جائیں، لیکن ایک دانہ آپ ایکسٹرا حاصل نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی تو آپ کو ملے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ بندہ جب بے صبرا ہو کر پھر رزق کی طرف بڑھنے لگتا ہے نا، تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز میں فرق نہیں کر پاتا۔ جی ہاں، لالچ بڑھ جاتی ہے اس کی، اور شاید وہ اس ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر آج میں یہ چیز حاصل نہ کر لوں تو شاید یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، کسی اور کو مل جائے گی، اور یوں بندہ
اپنے حلال رزق کو جو اس کے مقدر میں لکھا گیا تھا وہ حلال طریقے سے بھی حاصل کر سکتا تھا، بے صبرا ہو کر وہ حرام طریقے کو اپنا لیتا ہے اور اپنے مقدر کے رزق کو جو ہے نا وہ حرام بنا لیتا ہے۔ لہٰذا بات سمجھنے والی ہے، اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا واضح کر کے اس مدنی پھول کو ارشاد فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ نا، انصاف کے ساتھ آپ رزق حاصل کیا کرو۔ اگر تمہارا رزق پہاڑوں پر بھی ہوگا یا زمین کے اندر بھی ہوگا نا، تب بھی رب تمہیں عطا فرما دے گا۔ لہٰذا بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجیے، صبر اور استقلال کے ساتھ کام لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا رزق جو ہمارا مقدر ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا۔ ایک اور فرمان حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آئیے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا جریر بن عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد صاحب سے میرے بارے میں پوچھا اور پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے کہ اس کو فقہ اکبر کی تعلیم دو۔ تو میرے والد نے پوچھا کہ حضور فقہ اکبر کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ جی ہاں، کتنی پیاری بات حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ قناعت کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہم راضی رہیں۔ جی ہاں، زیادہ کی حرص نہ کریں، رب کی رضا پر راضی رہیں، یہ قناعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فقہ اکبر جو ہے نا، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو فرمایا ہے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال کا صدقہ ہمیں عطا فرمائیں۔ آئیے اب وقت ہے ہمارا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ رحمت بھری حکایات کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے کا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے بعد دو حالتوں میں سے کون سی حالت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس فرما رہے ہیں، یعنی دو حالتوں میں سے آپ کون سی حالت میں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمہ، میں ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں، خدا کی قسم مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت عدن میں آئمہ ہدا کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر رک کر میں FGN چینل کے ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی سنا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اس طرح سے جو ہے نا یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب آپ کے وصال کے 1 سال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کو رؤوف و رحیم نہ پاتا تو قریب تھا کہ میری خلافت مجھے لے ڈوبتی، اور آپ فرماتے کہ 1 سال تک جو ہے نا وہ اپنی خلافت کا رب کی بارگاہ میں وہ حساب کتاب کا سلسلہ رہا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی جب آپ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ابھی جو ہے میں حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں اور ابھی تک مجھے سکون نہیں ملا۔ اور پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ابھی آپ کہاں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اب میں جنت عدن میں آئمہ ہدا کے ساتھ ہوں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ وہ لوگوں کا ہم نے تذکرہ سنا، ایک تو وہ صحابی رسول کہ جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ قطعی جنتی ہیں، دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور پھر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خلافت کی بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی، روحانیت پر رکھی،
اتنے متقی، اتنے پرہیزگار شخصیات کا یہ دنیا سے جانے کے بعد یہ عالم ہو کہ حساب کتاب میں اتنا عرصہ لگ جاتا ہے، تو اب ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہم نے کتنوں کے ساتھ انصاف کیا، ہم نے کتنوں کے ساتھ عدل کیا، ہم نے کتنوں کے حقوق ادا کیے۔ کیا اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ کیا میں نے واقعی اپنے والدین کے حقوق ادا کیے، شادی شدہ ہیں تو کیا بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کیے، دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، دوستوں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، کیا آخر میں نے کیا ہے کہ قیامت کے دن پھر مجھے اٹھایا جائے اور بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ دیا جائے؟ تو یقیناً ڈرنے والی بات ہے، خوف والی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنے والی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے والے بنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آئیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور پیاری حکایت، جو بڑی رحمت بھری حکایت ہے، اس کو سنتے ہیں اور پھر ان کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے نا، اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی مہمان آیا، تو اس وقت آپ کچھ لکھ رہے تھے، قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا، لہٰذا مہمان نے عرض کی کہ حضور کیا میں اٹھ کر چراغ کو ٹھیک کر دوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مہمان سے خدمت لینا اچھی بات نہیں ہے، میں کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں غلام کو جگا دوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہ کرو کہ وہ ابھی ابھی سویا ہے نا، ہاں میرا غلام ابھی ابھی سویا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اٹھے اور کپی لے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا۔ تو مہمان نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے خود ذاتی طور پر یہ کام کیا؟ یعنی حیرت کے ساتھ پوچھا نا کہ آپ اتنے بڑے جو ہے نا منصب پر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، تمام مسلمانوں کی اللہ پاک نے جو ہے نا وہ خلافت آپ کو عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں آپ، اور پھر آپ نے جو ہے نا چراغ درست کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس کام کے لیے گیا نا، کہ چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے گیا، تو اس وقت بھی میں عمر ہی تھا، اور جب چراغ میں تیل ڈال کر آیا ہوں تب بھی میں عمر ہی ہوں، میرے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تواضع یعنی عاجزی کرنے والا ہو۔ اب آپ غور کریں کہ ایک تو آپ نے مہمان سے کوئی کام نہیں لیا، دوسرا یہ کہ غلام بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن غلام کو کہا کہ اس کو آرام کرنے دو۔ لیکن شاید ہم ایسا نہیں کر پاتے کہ اگر آدھی رات میں بھی ہم اڑ جاتے ہیں نا، تو یا تو اگر ہمیں کچھ چاہیے تو جا کر نہیں لیں گے، ہم کسی سے منگوانا چاہتے ہیں، بھلے ہی والد صاحب کو اٹھانا پڑے کہ والدہ کو اٹھانا پڑے، اب بھائی خود جا کر کے بھی تو لے سکتے ہو نا۔ اور اگر شادی شدہ ہیں تو شاید اور زیادہ جو ہے نا پھر یہ ہو جاتا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، رات میں چلے پانی پینے کی جو ہے نا وہ آپ کو حاجت ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، تو خود جا کر کے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ بھائی شادی شدہ ہے تو یہ بات تھوڑی ہے کہ بیوی کو اٹھا کر اسی کو بھیجا جائے، تو ایسا نہیں، بلکہ خود بھی کچھ کام کر لیا کریں۔ کبھی جو ہے نا اگر اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے کہ نوکر چاکر اگر ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی تو ریلیف دیا جا سکتا ہے نا۔ نوکر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ روبوٹ تھوڑی ہے کہ بھائی وہ تھکتا نہیں ہے، مشین ہے، یا پھر اس کے اندر جو ہے نا کوئی چڑچڑاپن نہیں ہوتا، اسے غصہ نہیں آتا، اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو یقیناً اسے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کے بھی سر میں درد ہوگا، کبھی پیٹ میں درد ہوگا، کبھی جو ہے نا تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، کبھی کچھ جو ہے نا حاجات اس کو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے ہی کام کروائے، تو آپ بھلے ہی بڑے منصب پر پہنچ گئے ہوں، انٹرنیشنل کمپنی کے آپ مالک بن گئے ہوں، بہت کچھ جو ہے نا آپ کے نوکر چاکر ہوں گے، لیکن کچھ کام جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے بھی کر لیا کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بڑا پیارا مدنی پھول حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وہ کام کرو گے نا، تو کام کرنے سے پہلے جو تم تھے، کام کرنے کے بعد بھی وہی رہو گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے کام کاج یا دیگر جہاں جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا ہمارا ذریعہ معاش ہے، تو وہاں کے لوگوں کا سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسروں کے نزدیک بھی آپ معزز رہیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بارگاہ میں ہم عاجزی کرنے والے بنے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کی خیر اور بھلائیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی۔
آئیے مزید ایک اور بڑی ہی پیاری اور رحمت بھری حکایت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد گرامی کو انتقال کے بعد، وفات کے بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں موجود ہیں، اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چند سیب خواب میں عطا فرمائے، تو میں نے ان کی تعبیر اولاد سے کی۔ پھر میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، استغفار کو۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کا معمول بنائیں۔ جی ہاں، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک تمام مشکلات دور فرما کر ہمیں بے حساب رزق عطا فرمائے گا، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا ہمیں بھی استغفار کی حاجت نہیں ہے؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصوم ہیں، جی ہاں، تمام معصوموں کے سردار، بخشش فرمانے والے ہمارے آقا ہیں۔ جی ہاں، یہ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، امتیوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کے پروانے جو ہے نا وہ عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پر آپ کے امتیوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو بخشائے آقا، بلکہ اپنی امت کو بخشوانے والے آقا، جس سے رب کی نافرمانی امپاسبل ہے اور گناہ ناممکن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود جو ہے نا دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ رب کی بارگاہ میں توبہ بھی ہے، اور پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کا خوف بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگا، رب کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ پاک بے حساب رزق عطا فرمائے گا، ہر غم سے جو ہے نا اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا، مشکلات میں آسانی عطا کرے گا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی خوب ذکر و اذکار کرنے والا بنوں، پھر اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی مجھ سے بھی ہو، میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا بنوں، اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی جو بنیاد روحانیت پر رکھی، لہٰذا میں بھی اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے اپنے گھر و خاندان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہونا چاہیے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اسی طرح FGN چینل کے الگ الگ پروگرامز کو اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ مزید دعوت اسلامی انڈیا کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ سے آپ ضرور وابستہ ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹرز میں، یعنی ڈاکٹرز والا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی انڈیا کے پاس، وکیل اینڈ ججز، ان کے درمیان مدنی کام ہوتا ہے۔ مزید اس کے علاوہ عام جو مسلمان ہیں ان کے درمیان، تاجران یعنی بزنس کمیونٹی کے درمیان، اور پھر یہ کہ ایجوکیشن
ڈپارٹمنٹ میں مختلف اسکول کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں دعوت اسلامی انڈیا کے دینی کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنا، اور پھر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا دن رات یہ کوششیں کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی ایک اچھا ایک ماحول چاہتے ہیں تو ضرور دعوت اسلامی انڈیا سے وابستہ ہو کر مختلف ڈپارٹمنٹ سے آپ بھی ریلیٹڈ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین، اپنے طالبین کے لیے الحمدللہ عز و جل ایک شجرہ شریف مرتب فرمایا ہے، لہٰذا یہ شجرہ شریف مکتبۃ المدینہ انڈیا سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا مکتبۃ المدینہ انڈیا کی جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کر کے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اندر کئی وظائف اور استغفار، پھر اس کے علاوہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور پنج گنج قادریہ، جی ہاں 5 وقتہ نماز کے بعد کچھ پڑھنے والے اوراد و وظائف الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے اس کے اندر یہ عطا فرمائے ہیں۔ تو ضرور اس شجرہ شریف کو حاصل کیجئے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ان وظائف سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ عز و جل رب کی بارگاہ میں توبہ ہوتی رہے گی، اپنے بزرگوں کی یاد ہوتی رہے گی، اور ان کے طریقوں پر عمل کرنے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی جذبہ بھی ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اور دعوت اسلامی انڈیا کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح اگلے سلسلوں میں بھی بنے رہیے، انشاءاللہ مزید اسی طرح سے بڑی بڑی شخصیات کا، اللہ کے نیک بندوں کا ہم اپنے سلسلوں میں تذکرہ کریں گے اور ان کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔